جن جلیل القدر صحابہ کے پاس جو جو عہدے تھے، آج وہ تمام عہدے لبرل اور سیکولر لوگوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ علماء تو صرف مدارس میں بیٹھ کر مذہب کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، وہ تو عقیدے کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر کہیں پہ ظلم کو دیکھتے ہیں تو فتویٰ دے کر واپس اپنے مدرسے چلے جاتے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اور اس فتوے کی امپلیمنٹیشن کی قوت ان کے پاس نہیں ہے۔ جب ریاست علماء کے ہاتھوں سے گرے گا، سمجھیں کہ دین ان کے ہاتھوں سے گرے گا۔ یہ والا فتوہ تو یورپ کے چرچ میں بیٹھنے والی پادری نے بھی دیا، عقیدہ تو انڈیا کے مندر میں بیٹھنے والا پنڈت بھی ڈسکس کر رہا ہے۔ تو ہماری مفتیوں اور وہاں کی چرچ میں پادری اور مندر کے پنڈت میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی عقیدہ ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی عقیدہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ مغربی قوتوں کے اس سے کوئی نہیں تکلیف اگر ہوگی تو ریاستی معاملات میں انٹرفیئرنس آف ریلیجن، یعنی کہ سیکولرزم کو توڑ کر عدالت میں فیصلے اللہ کے قانون پر، سیاست رسول اللہ کے طرز پر، اور اپنی فوجی اداروں کو عین اسلامی قوانین اور شرائط کے مطابق موبلائز کر کے مظلوموں کی مدد کرانا۔ ہمارے تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا، مگر آج اپنی افواج کو فلسطین کے مظلوموں کے لیے موبلائز نہ کر سکے، اور یورپ کے چرچ میں بیٹھنے والا پادری بھی اپنی آرمی کو مظلوموں کے لیے یہودیوں کے خلاف موبلائز نہ کر سکا۔ تو وہاں اس پادری کے ہاں اور ہمارے اس بڑے مفتی کے ہاں فرق کیا رہ گیا؟ اور گلے شکوے کیا کرتے ہیں کہ ہمارے عوام نے، لوگوں نے ہمیں ان پوسٹس تک پہنچایا نہیں۔ تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو فاتح ایران کہا جاتا ہے، اور وہ ایران کے گورنر بنے، تو کیا ایرانی لوگوں نے ان کو گورنر بنایا یا خود فتح حاصل کر کے گورنر بنے؟ آپ نے یہ والا کنسپٹ کہاں سے لایا ہے کہ اگر لوگ ہمیں آنے دیں گے تو ہم پوسٹ سنبھالیں گے، لوگ نہیں آنے دیں گے تو بس ہمارا کام مکمل، ڈیوٹی ختم، مسجد میں بیٹھ گئے، 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ؟ یہ دین، یہ والا کنسپٹ دیا تھا اللہ کے نبی نے کہ مظلوموں کے بارے میں فتویٰ دو کے بیٹھ جاؤ۔ ریاست کیا کر رہی ہے، افواج کیا کر رہی ہے، اور حکومت میں کیا ہو رہا ہے، چونکہ عوام ہمیں وہاں تک آنے نہیں دے رہے تو بس ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی کہ اگر عوام آپ کو آنے نہیں دے رہے، یا آپ عوام کے انتخابات میں ناکام ہو گئے، so you have to shut your mouth and sit down؟ یہ والا کنسپٹ کہاں سے آیا؟ اصل اختلاف یہاں پر ہے۔ اب مجھے ہمت کر کے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، اس کے بعد مجھ پہ جو تنقید ہونی ہے نا، آپ پھر دیکھ لیں کہ کون کون سے فتوے لگنے والے ہیں۔